السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی ڈھابے تلے رکھی کرسیوں پر بیٹھے کعب کی طرف بڑھ رہا تھا، جو ٹانگ گھٹنوں پر رکھے پاؤں جھلاتے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زخم ٹھیک ہو گئے؟ کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھتے اس نے کعب کے چہرے کو دیکھا تو اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چھوٹے سے زخم تھے، میں اس سے بڑے زخم کھا چکا ہوں۔ کیوں؟ جیل میں مار بھی پڑتی تھی؟ وہ بطور مزاح بولا تھا، لیکن کعب کے چہرے پر تپش بھری مسکراہٹ آئی۔ جیل میں آپ کو صرف مار نہیں پڑتی، جیل آپ کو اندر سے مار دیتی ہے۔ تم یہ بتاؤ کس لیے بلایا تھا؟ اس نے بات بدل دی، ساتھ لڑکے کو ہاتھ سے 2 کپ لانے کا اشارہ کیا۔ اس علاقے میں واحد دوست تم ہو، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں باتیں زیادہ دیر اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا، سو تمہیں کچھ بتانا تھا یا شاید پوچھنا تھا۔ کہو۔ وہ پیچھے کو ہوا، کرسی کے دونوں اطراف میں کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ اٹھائے وہ انگلیاں ملائے ہوئے تھا۔ ہریرا نے کچھ دیر سوچا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم بدر بھائی کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، حالانکہ تمہیں غلط لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی کعب، اگر تمہارے خیال میں اگر کوئی بدر بھائی کو کسی چیز کے لیے انکار کر دے تو تمہارے خیال میں وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ قتل۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بولا تو ہریرا ایک لمحے کو لاجواب رہ گیا۔ ذہن میں فوراً رجب کا خیال آیا۔ وہ کعب اور رجب کے متعلق جانتا تھا۔ فرض کرو اگر جس نے انکار کیا ہو وہ انسان بدر بھائی کو بہت زیادہ عزیز ہو، پھر؟ کعب اسے دیکھتے آگے ہوا۔ تمہارے مغرور بھائی کو کس نے انکار کیا ہے؟ ہریرا نے کان کھجایا۔ تم خولا کے کزن ہو نا؟ وہ پیچھے کو ہوا، چہرے پر ناگواری آئی۔ خالہ زاد ہے وہ میری۔ کیسی لڑکی ہے؟ میں اپنے گھر کی عورتوں کا ذکر باہر نہیں کیا کرتا۔ وہ کچھ اس سنجیدگی سے بولا تھا کہ ہریرا کا ہر سوال ختم ہو گیا، پھر وہ تھک کر پیچھے کو ہوا۔ فائن، میں صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ بدر بھائی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا اور اس لمحے کعب عباس کا دل ایک لمحے کو تما۔ پھر وہ تیزی سے آگے کو ہوا۔ بدر نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی ہریرا، تو اس سے کہہ دینا کہ اس سے پہلے وہ کعب عباس کا سامنا کرے گا۔ ہریرا کو اس سے اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف سختی نہیں تھی، کوئی قہر سا تھا۔ وہ اسے نقصان کیوں پہنچائیں گے جبکہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تمہارے بھائی جیسا پتھر دل انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ خولا کے لیے بدر کی طرف سے ان جذبات کا پایا جانا اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پتھر دل نہیں ہے کعب۔ ہریرا کو برا لگا تھا۔ وہ بدر کے بارے میں اپنے باپ کی بات تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ پورا گاؤں جانتا ہے وہ تھوڑے بہت سخت ہیں، لیکن وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں، اور خولا کے حوالے سے تم بے فکر رہو، وہ ان کے لیے مار دیں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ پر یقین تھا۔ کعب نے دل میں جلتے الاؤ کو ٹھنڈا کرتے پیچھے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے خولا ایسی لڑکی ہے جسے تمہارا بھائی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ زبردستی کرے؟ وہ تمہارے بھائی کو قبر میں اتار دے گی اگر اس نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں کعب۔ دوسری عورتیں ہوتی ہوں گی، خولا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہریرا، بدر عبداللہ سے کہہ دینا ایسا کچھ سوچے بھی مت۔ واللہ خولا بلال کے معاملے میں کعب عباس ہر شخص کے لیے بے رحم ہے۔ وجہ؟ ہریرا مشکوک ہوا۔ وہ میرے لیے وہ ہے جو دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ ہریرا چونکا۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ کعب کئی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ یہ محبت نہیں ہے، صرف محبت نہیں ہے۔ آخری جملہ وہ صرف بڑبڑایا تھا۔ لڑکا چائے لا رہا تھا۔ ہریرا اب بھی سوچتی نظروں سے کعب کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی سے نکلتے وقت اس کا غصے سے برا حال تھا، اوپر سے شیر دل کی بائک نے مزید دماغ گھما دیا۔
اگر تمہیں چلانی نہیں آتی تو مجھے دے دو، وہ بنا کر بولی۔ اتنے آہستہ سے چلا رہا تھا کہ اسے اپنا آپ کچھوے اور خرگوش کی کہانی والا کچھوا محسوس ہوا۔ میری غیرت کو مت للکارو خولا، میری بہن بائیک چلائے گی، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، وہ تپ کر بولا۔ اپنی لنگڑی غیرت کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دو اور اترو بائیک سے، میں چلاتی ہوں۔ اس بار اس نے لہجہ حکمیہ کیا، لیکن شیر دل پر اثر نہیں ہوا۔ اس نے بائیک کی رفتار تیز کی، نہ بائیک روکی۔ شیر دل، میں برا پیش آؤں گی، رفتار تیز کرو۔ میں آج ڈرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کل ڈروں گا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بائیک کی رفتار آہستہ ہوئی، پھر بائیک رک گئی۔ اب کیا ہوا اسے؟ وہ جھنجھلا کر اتری۔ شیر دل جواب دینے کی بجائے بائیک کے پلگ کو دیکھ رہا تھا۔ تم وہاں درخت کے نیچے چلی جاؤ، میں دیکھتا ہوں، جلدی کرو، وہ اسے جھنجھلائے انداز میں کہتی کچھ فاصلے پر درخت تلے جا کھڑی ہوئی۔ شہر جاؤں گا تو اسے بیچ کر جاؤں گا، وہ اونچا سا بڑبڑایا۔ سوچنا بھی مت، میرے بھائی کی بائیک ہے، اس پر بری نظر ڈالی تو نظریں کسی اور چیز پر ڈالنے کے قابل بھی نہیں بچیں گی۔ اسے پیچھے سے خولا کی اس سے بڑی آواز سنائی دی۔ رجب بھائی کے باقی سامان پر تمہارا قبضہ ہے، یہ میری ہے۔ وہ پلگ کو دیکھ رہا تھا، شاید شارٹ ہو گیا تھا۔ قانونی، شرعی، معاشرتی اور معاشی وارث ہوں میں بھائی کی، تم کس حق سے آگے آ رہے ہو؟ وہ گویا تپ گئی تھی۔ میں اخلاقی وارث ہوں رجب بھائی کا۔ کوئی اعتراض؟ پیچھے سے جواب نہیں آیا تھا۔ ہو گئی نا لاجواب خاموشی۔ واہ، بات تو میری سادہ تھی، یہ خولا کی زبان کہاں گئی؟ وہ حیرت سے مڑا اور یکدم پورا آسمان سر پر آن گرا۔ جھٹکے سے کھڑے ہوتے وہ درخت تلے پہنچا۔ وہاں خولا کی ایک جوتی پڑی تھی اور خولا بلال غائب تھی۔ شیر دل کے قدموں سے زمین سرک گئی۔ خولا سے ملتے وہ اندر آیا تو نین تارا اور مسکان وہاں نہیں تھی، جبکہ حسینہ اب بھی وہیں تھی۔ اسے آتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے بات نہیں سنی؟ میں پہلی اور آخری بار آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں چچی۔ بدر نے ان کی بات کاٹ دی، لہجہ سخت تھا۔ حقان اندر آتے آتے رکے۔ میں مسکان سے شادی نہیں کروں گا، یہ منگنی میرے باپ نے کی تھی اور یوں سمجھیں کہ ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا طے کیا گیا رشتہ بھی ختم۔ مسکان کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈیں اور اس کی شادی کر دیں۔ اچھا لڑکا نہ بھی ملے تو برا ڈھونڈیں اور کر دیں، کیونکہ بدر عبداللہ آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حسینہ کا چہرہ زرد ہوا۔ وہ تمہاری منگیتر ہے بدر۔ او پلیز، وہ اکتایا۔ معلوم نہیں کتنے عرصے سے میں آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں مسکان سے شادی نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگوں پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس سے نہیں تو پھر کس سے کرو گے شادی؟ خولا سے؟ اب کی بار وہ کچھ تیز لہجے میں بولی۔ بدر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر تم میری بیٹی کو اس لڑکی کے لیے ٹھکرا رہے ہو بدر، تو یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا۔ خاقان پیچھے سے چلتے حسینہ کے ساتھ آ رکے۔ سیڑھیوں سے اترتی نین تارا وہیں رک گئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہی ہے چچا، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں، میں خولا سے شادی کروں گا۔ اس حویلی میں اگر بدر عبداللہ کی بیوی کی حیثیت سے کوئی عورت آئے گی تو وہ خولا بلال ہوگی، اور میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، یاد رکھنا۔ بدر دو قدم چل کر حقان کے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ سخت لگتا تھا۔ وہ عورت میری برداشت کی آخری حد ہے چچا۔ اس تک آنے سے پہلے آپ کو بدر عبداللہ کا سامنا کرنا ہوگا، اور میں آپ کے ساتھ جو کروں گا وہ آپ کی نسلیں برداشت نہیں کر پائیں گی، تو میری حد سے پہلے رک جائیں۔ سرد انداز میں کہتے وہ پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگا۔ سیڑھیوں کے درمیان میں نین تارا کھڑی تھی۔ بدر رکا۔ اپنی بہن کو سمجھا دو، میں اب تک نرم تھا، لیکن اگر اس نے مجھے سختی پر مجبور کیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ بنا نین تارا کا چہرہ دیکھے اوپر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے موبائل میز پر پھینکا۔ صوفے پر نیم دراز ہوتے سر پیچھے کی طرف گرا لیا۔ ایک بازو پھیلا لیا تھا، آنکھیں بند کر لی۔ اسے کچھ دیر خود کو پرسکون کرنا تھا۔ جو غصہ ابل ابل کر آ رہا تھا وہ سب تہس نہس کر دیتا تو جائز تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی نیم دراز لیٹا رہا، جب موبائل بجنے کی آواز پر آنکھ کھلی۔
کچھ بیزاری سے آگے کو ہوتے اس نے کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ بدر نے اسی بیزاری سے سنتے کال کاٹ دی۔ زندگی کا سب سے بے وقوفانہ فیصلہ شاید الیکشن لڑنا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، پیچھے پڑی باسکٹ اٹھائی اور نیچے بڑھا۔ سیڑھیوں کے عین درمیان میں پہنچتے ہی سے باہر سے کوئی آواز آئی، یوں جیسے کوئی گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بنا غور کیے سیڑھیاں اترتے دروازے سے صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں 3 سٹیپس بنے تھے۔ اس نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا۔ بدر بھائی، آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ شیردل سامنے سے بکھلائے گھبرائے انداز میں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا جوتا تھا۔ بدر کی نظر اس جوتے پر گئی، پھر شیردل پر۔ اندر کسی انہونی کے خیال نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ وہیں رک کر پوچھ رہا تھا۔ خولا، وہ میرے ساتھ تھی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ بدر کے قدم نیچے اترے۔ کہاں گئی مطلب؟ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آئی۔ کسی خدشے نے سر اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ساتھ تھی، مجھ سے لڑ رہی تھی، میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بے ربط سے جملے کہہ رہا تھا۔ بدر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کچھ کریں پلیز، کچھ کریں اللہ کا واسطہ۔ لڑکیاں گم ہو جائیں تو نہیں ملتی، اسے ڈھونڈ دیں۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ بدر کو یکدم ہوش آیا۔ وہ تیزی سے شیردل تک پہنچا۔ کہاں ہے وہ؟ یوں جیسے وہ آخری سانسیں اس سوال میں رکھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہم ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، چپ رہو لڑکے، اور بتاؤ تم دونوں کہاں تھے؟ اس نے شیردل کا بازو تھاما۔ دماغ میں چکر چلے، دل میں قہر سا نازل ہوا۔ خولا کو کچھ ہوا تو اس علاقے میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دے گا، یہ طے تھا۔ آپ کے آموں والے باغ کے پاس تھے ہم، جھاڑیوں کے پاس۔ تم گھر جاؤ، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، اپنی بہن سے بھی نہیں۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا گارڈز کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا حکم دینے لگا۔ اسی لمحے ہریرا کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ اچنبھے سے گیٹ پر رک گیا۔ کیا ہوا؟ تیزی سے گاڑیوں میں بیٹھتے گارڈز میں سے کسی کو روکتے اس نے پوچھا۔ خولا میڈم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کسی نے اغوا کر لیا ہے شاید، سر انہیں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، وہ تیزی سے کہتے گاڑی میں بیٹھا۔ ہریرا کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ وہ گاڑیوں کا دروازہ کھولتے نیچے اترا، پھر تیزی سے بدر کی طرف بڑھا جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ بھائی، بات سنیں۔ اس نے بدر کی بازو کو تھاما۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رکا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ہریرا، وہ سختی سے بولا۔ آنکھیں سرخ ہوئی۔ بھائی، پہلے پرسکون ہو جائیں، ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں، آپ کا یوں جانا صحیح نہیں ہے، وہ تیزی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ہریرا۔ بدر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے پیچھے کیا۔ جٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہریرا لمحے بھر کو رکا، پھر اسی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جیب سے موبائل نکالتے کاب کو کال کی۔ اسے بدر کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ شیردل کو جواب دیتے ہوئے اسے یوں ہی کوئی کھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے درختوں کے پیچھے کوئی تھا۔ پیچھے چند جھاڑیاں تھیں اور آگے تا حد نگاہ آم کے درخت تھے جو اب خالی تھے۔ اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا جب کوئی ہاتھ اس کے چہرے پر آیا اور کسی نے اسے گھسیٹا۔ اس کا وجود مڑتے مڑتے لڑکھڑا گیا، جوتا نیچے گرا، آنکھیں پھیلی۔ وہ کوئی مرد تھا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ مزاحمت کرتی خولا کی مزاحمت کی گویا اسے پرواہ نہیں تھی۔ خولا کی چیخیں دب گئی۔ شیردل اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی ہی کہتے بائک کی طرف متوجہ تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے اسے گھسیٹتے وہ آدمی دیوار تک لایا، پھر پیٹھ سے گیٹ کو دھکا دیا، آم کے باغ کی کچی روش تک لایا اور وہاں پٹکا۔ خولا کی کوہنی زور سے نیچے لگی، گلے میں موجود دوپٹہ گر گیا تھا۔ کراہ کر سیدھے ہوتے اس نے سامنے والے مرد کو دیکھا اور 14 تپک روشن ہوئے۔ جمال! وہ آنکھوں میں نفرت اور قہر لیے جمال تھا۔ اس کے بے یقینی سے کہنے پر آگے بڑھتے خولا کا منہ دبوچا۔ جمال خادم، خولا بلال، یاد ہو یا بہن کی شادی ہوتے ہی بھول گئی؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے گرایا۔ خولا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے وہ چیخی۔ نہ بی بی،
چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آدھے گاؤں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی نا، اب اس بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ وہ خفاست سے ہنسا، نظریں حولا کے چہرے پر جمی تھی، حولا کو ان نظروں سے گھن آئی۔ میں جان سے مار دوں گی جمال، اگر مجھ پر بری نظر ڈالی تو۔ جمال ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ تم مارو گی؟ تم کمزور سی عورت مجھ سے مقابلہ کر پاؤ گی؟ اور بری خبر یہ ہے کہ یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ بدر عبداللہ کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تو اس کے ملازم بھی نہیں آ سکتے۔ بدر عبداللہ سے یاد آیا، بڑے چکر لگ رہے ہیں حویلی کے۔ حولا نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ جس بدر عبداللہ کی زمین پر تم ہو، اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے تو وہ اسی زمین میں گاڑ دے گا تمہیں۔ وہ گھبرائی، ہاتھ نیچے تھا، چند اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یعنی عشق چل رہا ہے دونوں کے بیچ؟ وہ ہنسا۔ میں صحیح سمجھا تھا، لیکن فکر مت کرو، تمہیں مار کر پھینک دوں گا، کسی کو علم نہیں ہوگا کہ حولا کہاں گئی، لیکن پہلے مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے دو۔ وہ کمینگی سے کہتا اس کی طرف بڑھا جب حولا نے اینٹ اٹھاتے زور سے جمال کے چہرے کی طرف پھینکی۔ پتھر سیدھا اس کے گال پر لگا اور وہ کرا کر دور ہٹا۔ حولا کھڑی ہوئی، ٹانگ میں درد کی لہر اٹھی، وہ بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ جب جمال نے آگے بڑھتے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، وہ نیچے گری، دماغ ہل کر رہ گیا۔ وہ مرد کا تھپڑ تھا، لگا جیسے بھی تھا، محسوس روح پر ہوا تھا۔ میں تمہیں مار کر یہی کہیں دفنا دوں گا لڑکی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کی چادر کھینچنی چاہی۔ حولا بلال کے اندر جیسے کوئی قہر سا جاگا۔ اس نے جمال کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھ پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مٹھی کی صورت مارے۔ اس کا ہاتھ پل بھر کو دور ہٹا اور وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ پھر ارد گرد دیکھا، سامنے باغ کے بیچ چند سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک لکڑی اٹھائی۔ جمال اس کی طرف بڑھتے اسے پکڑنے لگا جب حولا نے وہی لکڑی اس کی ٹانگ پر ماری اور وہ کرا کر گرا۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میرا بھائی مجھے مارنا سکھا کر گیا ہے تو میں ٹھیک کہتی ہوں۔ پھنکار کر کہتے وہ لکڑی اٹھاتے آگے بڑھی اور جمال کی دوسری ٹانگ پر ماری۔ وہ چیخا، تم میری طرف بری نظر ڈالو اور میں تمہیں قبر میں اتار دوں گی۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جسے اکیلے سمجھ کر تم اسے ہراساں کرو گے۔ میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ میرا بھائی مجھے تم جیسے گدھوں سے لڑنا سکھا کر گیا ہے۔ وہ مسلسل اسے مارتے ہوئے گھرا رہی تھی۔ جمال کی چیخیں بلند ہوئی۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جمال جس پر مرد ہاتھ ڈال سکے۔ میرا بھائی مجھے اپنی حفاظت کرنا سکھا کر گیا ہے۔ میں تم جیسے مردوں کو چیٹ پھاڑ سکتی ہوں۔ میری جیسی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں۔ تم نے ہمیں آسان حذف سمجھ رکھا ہے۔ اس نے لکڑی پھینک دی۔ گہرے گہرے سانس لیتے زخمی جمال کو دیکھا۔ اس کے بازوؤں سے خون فوارے کی صورت نکل رہا تھا۔ چہرے پر کئی زخم تھے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ پاتا۔ حولا ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں، لہو رنگ، بال بکھر چکے تھے، چادر جانے کہاں تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں عام لڑکی ہوں؟ تم نے حولا بلال کو عام لڑکی سمجھا تھا۔ وہ گھبرائی، بال بکھر گئے تھے، چہرے پر کچھ خراشیں تھیں، لیکن وہ کھڑی تھی۔ وہ پوری ہمت سے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے مردوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں۔ میرا بھائی مجھے تم جیسی بلاؤں سے لڑنا سکھا کر گیا تھا۔ وہ مجھے سکھا کر گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مجھ پر ہوس بھری نظر ڈالے تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ وہ مجھے سکھا کر گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مجھے برے ارادے سے ہاتھ لگائے تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ میں حولا بلال ہوں جمال، میں تمہارے جیسے مردوں کو قبر میں پھینک سکتی ہوں۔ جمال نے درد سے دہرا ہوتے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کئی گاڑیاں آ کر رکی، دروازے تیزی سے کھلے اور گن ہاتھ میں تھامے بدر باہر نکلا۔ نیچے پڑا جمال اور اس کے سامنے کھڑی حولا، بکھرا حلیہ، دوپٹہ ندارت، لمبے بال کھلے تھے اور اس کا سفید لباس مٹی مٹی ہو رہا تھا۔ اسے لمحے میں ہر شے سمجھ آئی تھی۔ تیزی سے اس تک پہنچتے اس نے حولا کی کہنی تھامے رخ اپنی طرف موڑا۔ تم ٹھیک ہو حولا؟ حولا کی نظر جمال سے ہٹی۔ بدر سامنے کھڑا تھا۔ وہ یکدم حواس میں لوٹی۔ یک ٹک بدر کے چہرے کو دیکھتے وہ نہیں جانتی تھی آنسو کیسے اس کی پلکوں کی باڑ تک آئے تھے۔ یہ شخص، یہ مجھے ہاتھ لگا رہا تھا۔ اللہ!
وہ یکدم نیچے بیٹھی، گہرے گہرے سانس لیے، آنسو چہرے سے پھسل گئے۔ اب احساس ہوا صورتحال کیا تھی۔ بدر کی نظر دور پڑی، اس کی چادر تک گئی۔ وہ یوں اس چادر تک گیا جیسے کوئی کفن اٹھانے جاتا ہے۔ جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کی سیاہ چادر اٹھاتے وہ پلٹا۔ ہولا گھٹنے کھڑے کیے وحشت بھری نظروں سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ بدر آہستہ سے اس تک بڑھا۔ گارڈز اور ہریرا پیچھے رک گئے تھے، اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے۔ بدر نے سیاہ چادر کھولی اور اس پر اوڑھائی۔ ہولا کو احساس نہیں ہوا، لیکن بدر عبداللہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظر اس کے سرخ چہرے پر تھی، کانپتے ہونٹ، سرخ روتی آنکھیں جن میں وحشت تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، دل پھٹنے کو ہوا۔ آنکھوں میں بیک وقت کچھ ٹوٹنے اور قہر جیسے تاثرات ابھرے۔ پیچھے پڑا مرد کرا رہا تھا۔ ہولا نے نظر اٹھاتے بدر کو دیکھا۔ یہ کچھ کر دیتا تو بدر، یہ کچھ کر دیتا تو میں کیا کرتی؟ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ وحشت زدہ ڈری سی لڑکی ہولا نہیں تھی، وہ تھوڑی دیر پہلے اس مرد کے سامنے کھڑی تھی، وہ کوئی اور تھی۔ ریلیکس ہولا، کچھ نہیں ہوا، وہ دھیمے سے کہہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا۔ دل میں جو طوفان تھا اس کا کیا؟ دل جو پھٹ رہا تھا اس کا کیا؟ اللہ، میں مر جاتی بدر اگر یہ… اس کی ہچکی بندھی۔ بدر اسے دیکھتا رہا، آنکھیں سرخ تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے، اس کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ وہ کانپ رہی تھی جیسے روح نکل رہی ہو، خوف زدہ ڈری سہمی سی۔ ہولا صاحب معاف کر دیں، میں بس ایسے ہی سے پکڑ لایا۔ جمال یکدم بدر کے پاؤں پڑا۔ وہ جمال کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ہولا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ کر دیتا تو میں مر جاتی، صاحب مجھے معاف کر دیں۔ اسے آواز نہیں آئی۔ وہ ہولا کو دیکھتا رہا، کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا، گن سیدھی کی۔ لوڈ کرتے اس نے گن والا ہاتھ اٹھایا۔ ہریرا کا سر نفی میں ہلا۔ وہ تیزی سے آگے کو ہوا۔ بھائی مت کریں۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی، بدر نے فائر کھول دیا۔ پستول کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے جمال کے سینے میں جا لگی۔ وہ بے یقینی سے بدر کو دیکھ کر تڑپنے لگا۔ بدر عبداللہ نے پستول نیچے نہیں کیا، وہ مسلسل فائر کرتا رہا یہاں تک کہ پستول خالی ہو گیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، شفاف، غیر انسانی۔ ساری کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے جمال کے سینے میں جا لگی۔ اس نے پستول نیچے کی، پھر یوں ہی کھڑے کھڑے گارڈز کی طرف پھینکی۔ نالے میں پھینک دو اس کی لاش، اسی شفاف لہجے میں کہتا وہ ہولا کی طرف مڑا اور تھم گیا۔ وہ آنکھیں وحشت سے پھیلائے سفید چہرے سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ بدر نے کرا کر آنکھیں بند کی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اسے ہولا کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گارڈز اب جمال کی لاش اٹھا رہے تھے۔ اس کی گٹی گٹی آواز کانوں میں پڑی۔ بدر نے آنکھیں کھولی، آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ اٹھو ہولا، وہ اس قدر نرمی سے بولا کہ یوں لگا تھوڑی دیر پہلے جو جمال کو گولیاں مار رہا تھا وہ کوئی اور تھا۔ آپ نے اسے مار دیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی وحشت سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسی قابل تھا، اٹھو، وہ زندہ ہوگا بدر۔ اس نے خاص باختگی سے بدر کو دیکھا۔ اسے اٹھائیں، وہ زندہ ہوگا۔ خون، پانی، سفید لباس، رونے کی آواز، چیخیں۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ مر چکا ہے ہولا۔ وہ تحمل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہریرا وہیں رک گیا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر یکدم اسے ابکائی آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے کو جھکا۔ وہ زندہ ہوگا پلیز۔ وہ وحشت زدہ تھی، بار بار حواس باختگی سے جمال کو دیکھتی۔ بدر نے آگے کو ہوتے اس کی کوہنی تھامی تاکہ اسے اٹھا سکے۔ ہولا کو کرنٹ سا لگا، وہ بدک کر دور ہوئی۔ بدر ضبط کر گیا۔ اٹھ جاؤ ہولا، اسے دیکھیں، وہ رجب نہیں ہے ہولا، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ وہ اب بھی نرمی سے بولا تھا اور ہولا ساکت رہ گئی۔ آنکھیں بدر کے چہرے پر جم گئی۔ یک ٹک بنا نظر ہٹائے وہ اسے دیکھتی رہی۔ بدر کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہولا، تم نے اسے مار دیا؟ وہ عجیب لہجے میں بولی تھی، عجیب بے یقین لہجہ۔ تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھتے ہولا کا ہاتھ تھامنا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بدر رکا۔ ہولا نفی میں سر ہلاتی دور ہو رہی تھی۔ ہولا،
وہ کسی کا بھائی تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بدر رک گیا۔ وہ کسی کا بھائی تھا بدر، وہ کسی بہن کا بھائی تھا۔ اس کی بہن گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ منتظر ہوگی کہ وہ شام کو لوٹ آئے گا۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں اور تھی۔ روتی آنکھیں جمال میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ بدر چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن گھر پر اس کی منتظر ہوگی۔ جب اس کا جنازہ گھر جائے گا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ چیخیں مار کر روئے گی۔ وہ راتوں کو ڈر جائے گی۔ وہ کسے بھائی کہہ کر بلائے گی۔ اس کی بہن مر جائے گی، اس کی ماں مر جائے گی۔ بدر، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ جمال کو نہیں، رجب بلال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی قابل تھا خولا۔ اسے اپنے عمل پر شرمندگی نہیں تھی۔ وہ اب بھی بے تاثر لگ رہا تھا، جیسے کسی جانور کو مارا ہو۔ وہ انسان تھا، وہ چیخی۔ وہ انسان تھا، اسے جیل جانا چاہیے تھا لیکن مرنا نہیں چاہیے تھا۔ تم کیسے کسی کو مار سکتے ہو؟ کیسے؟ اسے غم جانے کس چیز کا تھا۔ بدر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ تبھی تھا جب کھلے گیٹ سے کوئی بائک اندر آئی تھی۔ پھر اس سے پریشان کعب اترا، خولا اور اس کے سامنے کھڑا بدر۔ نیچے خون تھا، لاش غائب تھی۔ وہ تیزی سے خولا تک پہنچنے لگا۔ خولا، تم ٹھیک ہو؟ خولا کی نظر کعب پر گئی۔ کعب؟ اسے کوئی اپنا نظر آیا تھا، یوں جیسے ہزاروں کے اجنبی مجمع میں کوئی ایک اپنا ملا تھا۔ وہ بدر کے سامنے سے ہٹتی تیزی سے اس تک گئی اور اس کی شرٹ کا بازو تھاما۔ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ رو رہی تھی۔ کعب نے نظریں اٹھا کر بدر کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ اندر کوئی غصہ سا ابھرا۔ خولا کو سامنے سے ہٹاتے وہ بدر کا گریبان پکڑ لیتا جب زرد چہرے سے حریرہ آگے ہوا۔ ریلیکس کعب، وہ ٹھیک ہیں، تم لے کر جاؤ انہیں۔ اس کی آنکھیں خولا کی آنکھوں جیسی لگتی تھی، بے یقین، وحشت زدہ۔ خولا یہاں سے میرے ساتھ جائے گی۔ بدر کانپتی خولا کو دیکھتا فیصلہ کن انداز میں بولا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے والے آپ نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ کعب عباس نے ایک لمحے کو بھی بدر سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ تاثر خوشگوار نہیں تھا۔ اور تم ہو کون جو اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کعب کے سامنے آیا، آنکھوں میں تپش ابھری۔ کعب کا بازو تھام کر کھڑی خولا۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکے کو منظر سے غائب کر دے۔ خولا کا کزن ہوں، بھائی بھی ہوتے تب بھی یہ۔ کعب چلو یہاں سے پلیز۔ وہ بدر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ جملہ کعب کو دیکھتے کہا تھا۔ بدر کے چہرے پر ضبط چھلکا۔ خولا، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تم چل رہے ہو کعب، یا میں جاؤں؟ وہ بدر کو کہتے کعب کی طرف مڑی۔ چہرہ پل میں بے تاثر ہوا۔ کعب عباس نے بدر پر سے نظر ہٹاتے اسے دیکھا، سر کو خم دیا اور پھر حریرہ کو دیکھا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ خولا اس کے پیچھے تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ بدر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی، ایک بار بھی بدر کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کی بائک لمحے میں وہاں سے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا بھائی۔ حریرہ کی زخمی آواز پر اس نے پہلی بار رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ انسان تھا۔ وہ دکھ سے بولا، ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور حریرہ خاقان۔ وہ آگے کو ہوا اور نیچے پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا، پھر سیدھے ہوتے حریرہ کو دیکھا۔ خولا کے لیے کچھ بھی؟ کیوں بھائی؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ میرے اندر اب میں نہیں رہا حریرہ، میرے اندر کا میں اب مجھ سے زیادہ اسے چاہتا ہے۔ وہ ہے تو سب ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ وہ آہستہ سے کہتے اب دھیمے قدموں سے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ حریرہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب بدر نے رجب کو قتل کیا ہوگا تو یوسف کو بدر کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اسے اب احساس ہوا تھا کہ بدر عبداللہ کو روکنا ان دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے گھر لے کر نہیں گیا تھا۔ اس کے خیال میں فی الحال خولا سب کے سامنے گئی تو سب سوال کریں گے، تو وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔
ہوا کیا ہے؟ صفیہ بکھلا گئی۔ حولا کی حالت یوں تھی جیسے جنگ لڑ کر آ رہی ہو۔ اسے کچھ کھلائیں، نیند کی گولیاں دیں، پھر بتاتا ہوں۔ حولا اندر تھی، چارپائی پر بیٹھ کر سامنے گھورتی ہوئی۔ صفیہ نے اسے نیا لباس دیا تو خاموشی سے پہن لیا۔ کھانا کھلانے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا۔ نیند کی گولیاں چپ چاپ لے لی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ باہر آتے فوراً کعب سے پوچھنے لگی جو چارپائی پر بیٹھا تھا۔ راستے میں واپسی پر کچھ لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی حولا سے۔ اس نے خود کو بچا لیا لیکن پھر کافی زخمی ہو گئی۔ اس نے باقی سارا قصہ گول کر دیا۔ آدھی بات تو اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ یا تو حولا بتا سکتی تھی یا حریرہ، اور فی الحال دونوں اس حال میں نہیں تھے کہ کچھ بتا سکتے۔ کون تھے؟ صفیہ کا دل ہول گیا۔ معلوم نہیں، آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیں کہ 1-2 دن یہیں رہے گی۔ واپس گئی تو سب سوال کریں گے۔ میں 2 دن کے لیے کاشف کے پاس چلا جاتا ہوں۔ صفیہ نے سر ہلا دیا۔ وہ ششدر تھی۔ حولا صبح تک سوتی رہی۔ صفیہ نے اس کی دادی کو پیغام پہنچا دیا۔ گو وہ راضی نہیں تھی لیکن کچھ کہا نہیں تاکہ حولا کا دل خراب نہ ہو۔ شیر دل کو بدر نے کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا تو وہ چپ ہی رہا۔ بات صرف چند لوگوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ ایک دن وہاں پر رہی۔ اگلے دن جمال کی لاش نہر سے مل گئی تھی۔ حالہ بار بار افسوس کرتی کہ جانے کون ظالم تھے جنہوں نے اس قدر بے دردی سے مارا تھا۔ وہ اس ظالم کو جانتی تھی اور اسے صدمہ جانے کس بات کا ہوا تھا۔ پہلے پہل دل کو جو یوں ہی وہم سا تھا کہ شاید کسی دن اسے بدر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ وہ اس کے بھائی کا قاتل نہیں ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں، تو وہ خیال چند سے ٹوٹا تھا۔ جمال کی طرف سے ایسی کوشش دوسرا صدمہ تھی۔ اس کا اپنے سامنے قتل ہونا تیسرا صدمہ۔ اس لمحے اسے جمال نہیں رجب کا خیال آیا تھا۔ اسے مارتے وقت بھی بدر کے ایسے ہی تاثرات ہوں گے جیسے وہ کسی جانور کو مار رہا تھا، انسان کو نہیں۔ رجب بھی شاید ایسے ہی بے یقین ہوا ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والا حادثہ بھول گیا، صرف بھائی کی موت یاد رہ گئی۔ وہ ایک دن بعد گھر آیا تو دروازے سے اندر داخل ہوتے سب سے پہلی نظر باغیچے پر گئی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، گھٹنے کھڑے کیے، ٹھوڑی ان پر ٹکائے، سامنے گھور رہی تھی۔ کعب چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھے۔ صفیہ کے حوالے کرتے وہ نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ حولا ٹھیک ہے؟ اس نے آم کی پلیٹ تھامتے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ صفیہ کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ ایک دن سے گمسم سی کیفیت میں ہے۔ میں نے واپس جانے کا نہیں پوچھا، کہیں برا نہ لگ جائے۔ تم بات کرو کعب، اسے سمجھاؤ۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ میں بات کرتا ہوں۔ وہ انہیں تسلی دیتا باغیچے کی طرف بڑھا۔ جوتے اینٹوں کی کیاری تک اتار دیے۔ ویسے تو میں آم کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن تم چاہو تو میرے ساتھ مل کر کھا سکتی ہو۔ وہ آہستہ سے اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا، آم کی پلیٹ درمیان میں رکھ دی۔ حولا چونکی، نظر پلیٹ پر گئی۔ کھاؤ گی؟ نہیں۔ کعب نے خاموشی سے ایک کاش اٹھائی۔ میرا خیال تھا تم بہادر ہو، لیکن میرے بہت سے خیال غلط نکل رہے ہیں۔ اس کے غلط نکلنے پر بہت مایوسی ہوئی۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ حولا نے یوں ہی ٹھوڑی گھٹنے پر رکھے اسے دیکھا۔ عزت کے معاملے میں ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں ہر عورت کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ حولا بلال سے زیادہ عام عورت دنیا میں کوئی نہیں رہی۔ ایسا ہے تو عام لفظ اب عام نہیں رہا۔ حولا نے رخ موڑ لیا۔ اس کا چہرہ زرد لگتا تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو کعب؟ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہو جاتا تو؟ تم حولا ہو۔ تم خود پر آنکھ اٹھانے والے کو چیٹ پاٹ سکتی ہو۔ جمال نے غلط لڑکی منتخب کی تھی۔ وہ اب بھی آم کھا رہا تھا، گویا جو ہوا وہ معمولی سی بات تھی۔ میں بہت عام ہوں کعب، بہت زیادہ عام سی۔ حولا کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے بھائی میرے لیے ظالم تھا۔ وہ مجھے عام رہنے دیتا تو میں کہیں بیٹھ کر رو رہی ہوتی، لیکن وہ مجھے ضبط کے ایسے سبق سکھا کر گیا ہے کہ آنکھیں وہ سبق بھولتی ہی نہیں ہیں۔
کعب کا آم کی کاش اٹھاتا ہاتھ تھما، وہ چند لمحے خولا کو دیکھتا رہا۔ تمہیں رجب سے شکوے ہیں؟ اس معاملے میں ہیں۔ انہیں خولا کو عام رہنے دینا چاہیے تھا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ کعب نے کاش رکھ دی، پلیٹ پیچھے کر دی، کچھ دیر وہ خولا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا رہا۔ تمہیں شانی یاد ہے خولا؟ اس نے بہت آہستہ سے پوچھا تھا۔ خولا کی نظر کعب پر گئی۔ شانزے؟ ہاں، شانزے نوید عرف شانی، تمہیں وہ یاد ہے؟ اسے کون نہیں جانتا؟ اس نے گاؤں کی ہر بوڑھی عورت سے یہ قصہ سن رکھا تھا۔ وہ میری اور رجب کی ہم عمر تھی، گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی، انتہا کی حسین۔ وہ میرے اور رجب کے ساتھ پڑھتی تھی، ہم 9ویں جماعت میں تھے۔ اسکول کے آدھے لڑکے اس میں دلچسپی رکھتے تھے اور جو نہیں رکھتے تھے وہ اس لیے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ شانی کو مجھ سے اور رجب سے اچھی بات چیت تھی۔ وہ کہتی تھی جب ہم دونوں شہر پڑھنے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائے گی، ہمارے لیے وہ بہنوں جیسی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم 9th کے پیپر دے رہے تھے۔ اس دن میتھ کا پیپر تھا، سارے بچے اسکول پہنچ گئے، پیپر ہو گیا لیکن شانی نہیں آئی۔ اس کے گھر والے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اسکول آئے تو پتہ چلا وہ گھر سے اسکول کے لیے نکلی تھی لیکن نہ اسکول پہنچی نہ گھر۔ پورے گاؤں میں آگ کی طرح خبر پھیلی، ہر کوئی اسے ڈھونڈنے لگا۔ بات ایک گھر کی تھی لیکن درد سب کو برابر ہوا۔ ڈھونڈنے والوں میں رجب اور میں بھی تھے، ہم دونوں نہر کے پاس اسے ڈھونڈ رہے تھے جب وہ لمحہ بھر کو رکا، یوں جیسے الفاظ اٹک گئے تھے۔ خولا دم سادے اسے سن رہی تھی۔ کعب نے سر جھٹکتے بعد دوبارہ شروع کی۔ نہر کے پاس اس کا دوپٹہ پڑا تھا، ہم دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھیت میں گئے تو وہاں شانی کی لاش پڑی تھی، نیم برہنہ حالت میں، کسی نے اسے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا۔ ہم دونوں کتنی ہی دیر صدمے سے وہیں جم گئے، اپنے سویٹر اتار کر اس پر رکھے۔ پھر میں نے رجب سے کہا کہ کسی کو بلانے چلے تو اس نے کہا کہ وہ یہیں رکے گا اور میں جا کر کسی کو بلا کر لاؤں۔ میں نے کہا وہ بھی میرے ساتھ چلے تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے سرخ گلابوں سے نظر ہٹا کر خولا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلایا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی پھر سے شانی کو لے گیا تو۔ خولا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کعب نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس دن وہ ڈر گیا تھا خولا، وہ آخری دن تھا جب وہ تم پر ماں کی طرح مہربان رہا۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ اگر عورتیں اپنی حفاظت نہ کریں تو ہر عورت شانی جیسی بن جاتی ہے، گدھ انہیں نوچ کھاتے ہیں۔ اس نے جان لیا کہ اگر شانی کے 5 بھائی اسے نہیں بچا سکے تو کسی عورت کو کوئی مرد نہیں بچا سکتا، ہر عورت کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اس دن وہ تم پر بے رحم بن گیا خولا، اس نے تمہیں کھیتوں میں کام کرنا سکھایا تاکہ تم کبھی بھوک سے نہ مرو، اس نے تمہیں پستول چلانا سکھایا تاکہ تم کبھی گولیوں سے نہ مرو، اس نے تمہیں لڑنا سکھایا تاکہ تم اپنی حفاظت خود کر سکو۔ وہ بس ایک بھائی تھا خولا۔ وہ چپ ہو گیا، خولا وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے ہر کسی سے شانی کا سنا تھا کہ وہ بہت حسین تھی، کسی نے اسے مار دیا تھا، کیوں مارا تھا یہ کسی نے نہیں بتایا۔ گاؤں کی بزرگ عورتیں یہ قصہ ادھورا سنایا کرتی تھی۔ اس نے آج جان لیا تھا۔ خولا بدلال کی آنکھیں نم ہوئی لیکن اس نے آنسو نگل لیے، نظریں پھولوں پر جما دی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بڑبڑائی، انہیں بھائی کو نہیں مارنا چاہیے تھا تو اگر کعب عباس کو لگتا تھا کہ اس نے خولا بلال کو لاجواب کر دیا ہے تو اس کے ایک جملے نے الفاظ کھینچ لیے تھے۔ کن کو؟ وہ ظالم تھے کعب، کوئی کسی کے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا، کعب کی زبان جیسی تالوں سے چپک گئی تھی۔ کون خولا؟ کیا وہ جانتی تھی؟ یہ سوال ذہن میں بعد میں آیا تھا۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ وہ قاتل نہیں تھا؟ پہلے یہ سوال پیدا ہوا۔ میں معاف نہیں کروں گی کعب، میں انہیں معاف نہیں کروں گی، لیکن قاتل تو میں تھا خولا۔ خولا کا روتا وجود ساکت ہوا۔ شدت غم میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ کعب عباس اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کے قاتل کون ہیں۔ اس نے سر اٹھایا، پھر کعب کو دیکھا، وہ نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھا۔
سیاہ آنکھوں میں سوال تھا، یوں جیسے ایک جواب پر اس کی زندگی اٹک گئی ہو۔ ہولا کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے ہر سچ دیر سے پتہ چلا کعب، ظلم ہوا تو وہ جان گئی تھی۔ کعب عباس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اسے اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شکوہ، ناراضگی؟ اسے ہولا کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے اور اسے یہ سوچنے دینا چاہیے کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ اس کا حق تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اور اس کی ناراضگی جو سوچ تک آئی تھی وہ سوچ سے ہی غائب ہو گئی۔ وہ ہولا بلال سے معافی منگواتا تو مر نہ جاتا۔ معافی مانگ کر مجھے اس بار واقعی مجرم مت بناؤ ہولا، تم مجھے مار دو تب بھی مجھ سے معافی مت مانگنا۔ تو محبت کس قدر ظالم شے تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ عورت اس سے کئی اختیار چھین گئی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی نا کعب۔ میں نے کوئی ایک شخص ڈھونڈنا چاہا جسے میں اپنے بھائی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا سکوں۔ وہ ایک شخص تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ہولا بلال کی جھکی نظریں اذیت تھی۔ کعب عباس کو اذیت ہوئی۔ حالات ہی ایسے تھے ہولا، تمہارا قصور نہیں تھا۔ سو اس کی زبان بھی دل کے تابع ہوئی۔ وہ ہر شکوہ دفن ہوا۔ ان حالات میں بھی ہولا کو کعب پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہولا کو دکھ ہوا، وہ شکوہ کرنے جا رہا تھا، لیکن کعب عباس کے دل کی بغاوت کو کاش ذہن کچل دے سکتا۔ لیکن تمہیں ہر شے معاف ہے مسعود۔ وہ کچھ دیر مسکرا کر نرمی سے بولا تو وہ کتنی ہی دیر بول نہ سکی۔ کعب عباس نے اسے لاجواب نہیں کیا تھا۔ اس نے ہولا بلال کو شرمندگی کے پاتال میں پھینک دیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، رخ بھی موڑ لیا، آنسو بھی صاف کر لیے، دل اذیت سے پھٹ گیا۔ قدموں نے کہا اسے اٹھ جانا چاہیے۔ وہ یہاں مزید بیٹھی تو اس شخص کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ نظریں چراتی رہ جاتی۔ تمہیں گلاب ناپسند نہیں تھے؟ وہ ہولا کی نظروں کی سمت دیکھتا سرسری انداز میں بولا، یوں جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہولا نے چونک کر رخ موڑا، وہ جیسے کسی خیال سے جاگی تھی۔ پسند تو اب بھی نہیں ہے، تو یوں کیوں دیکھ رہی ہو انہیں؟ منع ہے۔ اس نے رخ واپس موڑ لیا۔ اس گھر میں تمہیں کسی چیز سے نہ میں منع کر سکتا ہوں نہ میری والدہ۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں یوں ہی بیٹھی تھی یہاں، پھول پیارے لگ رہے تھے۔ پیارے لگتے ہیں نا؟ کعب نے پھولوں پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا۔ پیارے لگتے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ بھائی کو پسند تھے؟ وہ بے ساختہ بولی تھی، پھر چپ کر گئی۔ کعب کو اس کا چپ ہونا برا لگا۔ اس کا دل چاہتا تو ساری دنیا کے پھول اپنے گھر میں لا رکھتا۔ ہولا نے جواب نہیں دیا، وہ اب بھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ آہستہ سے بولی، تم دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کعب؟ وہ پھولوں کو دیکھتے آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ کعب کو لمحے بھر کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے، پھر وہ گہری سانس لیتا سیدھا ہوا۔ میں تیار ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ ہولا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے نئے الزامات کے لیے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، گویا وہ واقعی اس کا ہر الزام برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہولا کتنے ہی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تم دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کعب؟ کعب عباس کو موضوع پھیرنا نہیں آتا تھا، یا وہ لڑکی جان گئی تھی کہ وہ موضوع پھیر رہا تھا۔ اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے گویا ہار مان لی۔ کیسی غلط فہمی؟ تھی کوئی غلط فہمی؟ پرانی بات ہے، وہ مردے کب کے گاڑ دیے گئے ہیں ہولا۔ میں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہوں، میرا جواب دو۔ وہ جواب لیے بنا ٹلنے والی نہیں تھی۔ کعب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ ان مردوں کی ہڈیاں بھی نہیں بچی، میں ان کی راہ پر بھی راضی ہوں۔ کعب عباس نے ہار ماننے والی سانس لی۔ اسے ایک خط ملا تھا جو کسی نے تمہارے لیے لکھا تھا اور اسے لگا میں نے لکھا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے مجھ سے سختی سے باز پرس کی اور ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے 3
اس نے 3 جملوں میں بات سمیٹ دی۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ وہ ایک جملے میں اس کے 3 جملے خاک میں اڑا گئی۔ کعب نے نظریں گھما کر پودوں کو دیکھا، پھر وہ نل کو دیکھتے اٹھنے لگا۔ بہت سوکھ رہے ہیں، میں پانی دے دیتا ہوں۔ تم یہاں سے اٹھے تو میں کنویں میں جا کر چھلانگ لگا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ ایسا ہی کر سکتی ہے، سو وہ مانتے ہوئے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ خولا بلال نے سوال نہیں دہرایا تھا، اسے اب جواب ہی چاہیے تھا۔ کعب نے رک کر چند لمحے دیکھا۔ وہ ایک رومانوی خط تھا۔ اس نے حتی الامکان مناسب الفاظ چنے تھے۔ اس رومانوی خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے مناسب الفاظ نامناسب سمجھ کر نظر انداز کر دیے گئے۔ کیا میں وہ باتیں دہراؤں؟ میں مر جاؤں تمہارے سامنے وہ الفاظ بولتے ہوئے۔ وہ کچھ خفا انداز میں کہنے لگا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ کیا کچھ بہت برا لکھا گیا تھا اس خط میں؟ ہاں، اتنا کہ اگر رجب نے آ کر مجھے مارا تھا تو وہ صحیح تھا، لیکن وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا۔ وہ جواب دینے کے ساتھ وضاحت بھی دے گیا۔ کس زبان میں تھا؟ انگلش۔ ذوالفقار نے لکھا تھا۔ اور جواب ختم ہو گئے۔ خولا نے اس کی خاموشی سے جان لیا کہ وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے گئی۔ بھائی مجھے خط دکھا دیتا تو اتنی بڑی نوبت نہ آتی۔ تمہیں کیسے علم وہ ذوالفقار نے لکھا تھا؟ وہ پہلی بار چچی سے ملنے آیا تو مجھ سے انگلش میں بات کر رہا تھا، خواہ مخواہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں بھی عجیب تھیں، تو مجھے تم سے خط کا سن کر اسی کا خیال آیا۔ تم دونوں کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ وہ سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اختتام تک گفتگو اطلاع میں بدل گئی۔ بھائی نے ذکر کیا تھا، میں نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد خود جا کر منع کیا تھا۔ عجیب انسان تھا۔ وہ ناگواری سے بولی تو کعب ہلکا سا ہنس دیا۔ نین تارا ہوتی تو مان جاتی۔ میں خولا بلال ہوں کعب، اور میں خولا بلال کو مان گیا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ سارے اندیشے، خدشے، ہر شے دور ہو گئی۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں تھا کہ ذوالفقار خود کو بچا رہا ہے؟ اگر بتاتا تو وہ خط سامنے لانا پڑتا، تو دکھا دیتے خط۔ بات تمہاری عزت پر آ جاتی خولا، اور کعب عباس کو موت منظور ہے، تمہاری عزت پر آیا حرف نہیں۔ اس نے وہ جملہ سادہ لہجے میں کہہ دیا تھا، لیکن خولا بلال کی دنیا تھم گئی، دل وہیں رکا رہ گیا۔ فضا ساکت سی ٹھہر گئی۔ دماغ پر کسی خیال نے دستک دی۔ وہ اس کی عزت بچانے کی خاطر 2 سال جیل میں رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی پر کعب نے رخ موڑا تو خولا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شادی کرو گے مجھ سے کعب؟ اس نے کعب کو دیکھتے دھیمے سے پوچھا تھا، اور اس کی دھیمی آواز کعب عباس کے اندر تک اتر گئی۔ کتنے ہی پل تو وہ چپ چاپ خولا کو دیکھتا رہ گیا۔ مذاق کر رہی ہو؟ تم چاہو تو ہنس سکتے ہو، لیکن میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ سنجیدہ تھی، آنکھیں چہرے سے زیادہ سنجیدہ، اور دل کا حال تم رہنے دو خولا۔ کعب نے رک کر کچھ سوچنا چاہا، اسے کیا کہنا ہے۔ زندگی میں اس نے پہلی بار حقیقتاً لاجواب ہونے کا مطلب جانا تھا۔ میں صرف ایک سوال کر رہی ہوں۔ بدر عبداللہ نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے منع کر دیا تو اس نے مجھے دھمکیاں دیں۔ اس نے چن کر مناسب الفاظ استعمال کیے، اور تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں میری حفاظت تم کرو۔ سو قسمت کو منظور ہوا۔ کعب عباس کے ذہن نے وہ الفاظ سوچ لیے تھے جن سے اسے خولا کو مناسب الفاظ میں انکار کرنا تھا۔ اس کے پاس شادی کا آپشن نہیں تھا۔ کم از کم جیل سے باہر آنے کے بعد اس کے پلانز میں شادی نہیں تھی، لیکن وہ عورت درخواست نہیں کر رہی تھی۔ صرف حفاظت کے لیے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کچھ جاننا چاہا۔ خولا کچھ دیر اس کی بری آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ انتقام کے لیے؟ کس نے کہا تھا کہ میں اس کی زندگی کی کتاب کا آخری خوشگوار لفظ ہوں؟ میں واقعی آخری خوشگوار لفظ بننا چاہتی ہوں، تاکہ کسی اور کی زندگی کا آخری لفظ بن سکوں، آخری ناخوشگوار لفظ۔ قسمت نے واقعی طے کر لیا تھا۔ کعب عباس کے دل نے دماغ کا ہر لفظ ٹھکرا دیا۔ بتاؤ کعب عباس، خولا بلال سے شادی کرو گے؟ حاضر سائیں۔
اس کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا، لہو اندر رسا۔ خالہ سے کہو رشتہ لے کر آ جائیں، اگر تمہیں مناسب لگے تو 10 دن سے پہلے رخصتی کروا سکتے ہو۔ وہ اسی دھیمے لہجے میں کہتی اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کعب نے آنکھیں بند کی، پھر جھٹکے سے کھولی۔ چہرے پر شاک کی سی کیفیت ابھری۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اللہ، یہ کیا مانگ لیا خولا نے؟ اسے انکار کر دینا چاہیے تھا، شادی سب تباہ کر دیتی۔ اس کے پلانز میں شادی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی، اسے صرف انتقام لینا تھا۔ او خدایا، یہ نہیں! اس سے دور خولا کی طرف آؤ۔ تو وہ دھیمے قدموں سے چلتے کمرے کے اندر آئی، دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے لگتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ حکم سر آنکھوں پر محترمہ، حکم سر آنکھوں پر ملکہ، آپ کا تابع دار ملکہ۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں دگا دے گئی، اذیت آنسو بن کر بہہ نکلی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی بدر، میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گی۔ انصاف نہ سہی، انتقام سہی، اور خولا بلال اپنے طریقے سے انتقام لے گی۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔